اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. 10 رمضان المبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی گھر والی مومنین کی ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یوم وفات ہے. کچھ باتیں حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے، نکاح میں آنے سے پہلے پورے مکے کے اندر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنی کی وجہ سے مشہور تھی. پردے کا احکام اسلام میں بعد میں اترا ہے، مگر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام سے پہلے، احکام پردے سے پہلے پردہ کرتی تھی. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد مکے کے بڑے تاجر تھے. ان کے وفات کے بعد، کیونکہ ان کا کوئی وارث اماں خدیجہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو ان کے والد کی جتنی ملکیت تھی تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری ملکیت کے وارث بن گئی. پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تجارت میں مشہور تھی، تاجرہ تھی. مکے کے اندر تجارت میں مشہور تھی. اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا تجارتی قافلہ تیار کر کے اور کسی کے ساتھ قافلے کی صورت میں بھیجا کرتی تھی، اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت فرمایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت میں مشہور تھے، ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا چرچا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے مشہور تھے مکے کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک معاہدہ کیا تجارت کا کہ آپ میری مالی تجارت کو لے کر جائیں، جو نفع ہوگا اس میں آدھا آدھا ہوں گے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 25 سال کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شام کی طرف دوسرا سفر ہے تجارت کا. پہلا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ کر چکے تھے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تجارتی سفر ہے شام کی طرف، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کو لے کے جا رہے ہیں شام کی طرف.
تو اما خدیجہ نے معاہدہ کیا، معاہدے میں یہ بات طے پائی کہ جو نفع ہوگا وہ نفع میں آدھا آدھا ہوں گے۔ اما خدیجہ نے اپنا ایک غلام جن کا نام میسرہ تھا ان کو ساتھ کیا اور ان کو حکم کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی قافلے کے ساتھ جائیں گے، مگر غلام بن کر جائیں گے، خادم بن کر جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے ہر انداز کو آپ نوٹ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو آپ نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے طریقے کو آپ نوٹ کریں کہ دیکھیں یہ نوجوان تجارتی قافلہ لے کے جاتا ہے، نفع زیادہ کما کے آتا ہے، اگر اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلے کو لے کے گئے، آپ اندازہ کر لیں اللہ کے نبی ہیں، اب راستے میں سے گزر رہے ہیں، جو اما خدیجہ نے اپنا غلام ساتھ میں کیا ہے اس کا نام میسرہ ہے۔ اب میسرہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی اگر درخت کے قریب سے گزر رہے ہیں تو درخت بھی اللہ کے نبی کو جھک کر سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پہاڑ کی قریب سے گزر رہے ہیں تو پہاڑ میں بھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کی آواز آ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تجارت میسرہ نے نوٹ کیا کہ جہاں تجارت کر رہے تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ مال اتنے کا ہے، یہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ چیز اتنے کی ہے، لینا ہے تو لو، نہیں لینا ہے تو آپ کی مرضی۔ اور اگر مال کے اندر کوئی نقص ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خریدار کو بتاتے کہ اس مال میں یہ نقص ہے، اس نقص کی وجہ سے یہ مال اتنے کا ہے۔ تو اتنی دیانتداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں پہلے ہی سے تاجر انتظار کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ عرب کا نوجوان تو تجارت کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ تجارت کریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہے تھے۔ پھر ایک واقعہ وہاں شام میں یہ بھی پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے شام میں، وہاں عیسائیوں کا ایک بڑا عالم تھا، آسمانی کتابوں کا بڑا عالم تھا، جس کا نام تھا نستورہ راہب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ نستورہ راہب جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، عیسائی مذہب کا عالم تھا، لوگ اس کے زیارت کے لیے جاتے تھے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہ نستورہ راہب جو عیسائیوں کا عالم تھا وہ اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگا یہ کون ہے۔ وہ میسرہ سے ملے، میسرہ نے کہا، میسرہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کا نام کیا ہے، تو میسرہ نے راہب سے کہا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہے اور یہ مکے کے رہنے والے ہیں۔ تو جب راہب نے پوچھا میسرہ سے کیا یہ یتیم ہے، تو اس نے کہا مجھے پتا نہیں ہے، آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ نستورہ راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ ہے، اور میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے ابا زندہ کہ نہیں؟ کہہ رہے آپ کے دادا زندہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابا بھی زندہ نہیں ہے، دادا بھی زندہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور میسرہ کو کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے
واپس آئے تو میسرہ نے جو امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا غلام تھا، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی چل رہے راستے میں تو بادل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر رہے ہیں، پتھر بھی سلام کر رہے ہیں، درخت بھی سلام کر رہے ہیں، پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں۔ تو میسرہ نے آ کر ساری کارگزاری امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا دی۔ اب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ تھی، وہ کسی ایک سہارے کے انتظار میں تھی کہ کوئی مجھے اچھا مرد مل جائے، میں ان سے نکاح کر لوں اور میرے مال کو وہ سنبھالے۔ تو میسرہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں اما خدیجہ کو بتائی کہ پتھر بھی ان کو سلام کر رہے ہیں، درخت بھی جھک کر سلام کر رہے ہیں، نستورہ راہب کا واقعہ سنایا۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں محبت پیدا ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دوں۔ مگر اس سے ایک واقعہ کتابوں میں اور بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ سورج آسمان سے اتر کر میرے گھر میں آیا اور میرے گھر میں روشنی پھیلی۔ میرے گھر سے نکلنے کے بعد سورج کی روشنی میرے گھر سے باہر پھیل گئی اور پوری مکہ کے اطراف میں ساری چیزیں روشن ہو گئی۔ تو اما خدیجہ نے یہ خواب بھی دیکھا اور یہ خواب جا کر جو عیسائیوں کے ایک بڑے عالم تھے ورقہ بن نوفل، جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کزن تھی، ان کو بتایا اس طرح کا خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے خوشخبری دی اما خدیجہ کو کہ آپ کے خواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح بھی ہوگا۔ تو ان کو خوشخبری دی۔ پھر ادھر سے ان کے غلام نے تجارتی قافلے کے ساتھ جو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کارگزاری سنا دی، اللہ کے نبی کے انداز گفتگو بتائے، اللہ کے نبی کے اخلاق بتائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کا برتاؤ بتایا اور نستور راہب کا واقعہ بتایا۔ تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہیں اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر میں ہیں، 40 سال کی عمر میں ہیں۔ تو اما خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اپنے چچا حضرت حمزہ، جناب ابو طالب، ان سے مشورہ کیا۔ تو مشورے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کا۔ اب نکاح ہو گیا۔ نکاح کے اندر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار بھی شریک تھے۔ ورقہ بن نوفل جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کزن تھے، بڑے عالم تھے عیسائی مذہب کے، آسمانی کتابوں کے بڑے عالم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شریک ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی نکاح ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ہیں اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی عمر میں ہے۔ ادھر مکے کے اندر جس طرح اللہ کے نبی کا نام مشہور تھا، اللہ کے نبی صادق و امین کے نام سے مشہور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں چرچا تھا، مکے کے اندر چرچا تھا، اسی طرح اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامنی میں، عفت میں، عزت میں مکے کے اندر مشہور تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نکاح ہوتا ہے۔
اب اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی بڑی قربانی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب اللہ نے انتخاب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلے نکاح کا حضرت اما خدیجہ کا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں، اما خدیجہ 40 سال کی عمر میں. کیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے تھے، مکے کے اندر جو دستور تھا کہ بیوہ عورتوں کی عزت نہیں ہوتی تھی، بیوہ عورتوں کو جانوروں کی طرح لوگ سمجھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ان طریقوں کو توڑنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے قانون کو توڑا کہ بیوہ عورت کی بھی عزت ہے، بیوہ عورت ان کی بھی عزت ہے دنیا کے اندر. حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوہ تھی، 2 شوہروں سے بیوہ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. ایک تو اللہ نے اس قانون کو توڑا، لوگوں کے اصول کو توڑا کہ بیوہ عورت کی بھی دنیا کے اندر عزت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصائب آنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکلات آنے والے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تجربے کار عورت کی ضرورت تھی، ایک تجربے کار بیوی کی ضرورت تھی، تاکہ ان مشکلات کے اندر، مصائب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرحلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب فرمایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی بیوی کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما خدیجہ کی صورت میں فرمایا. آپ اندازہ کر لیں کتنی تسلی دی ہے مشکلات میں. وہی اترتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل کو پہلی دفعہ اصلی صورت میں دیکھتے ہیں، وہ آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو پہلی صورت میں دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سینے سے لگایا، اتنا دبایا، اتنے زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری پسلیاں آپس میں گھس گئے. اتنے زور سے حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دبایا، سینے سے لگایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم پر کپ کپی طاری ہے. گھر میں آ گئے اور گھر میں آ کر کہنے لگے زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے بخار ہو گیا ہے، میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہے، مجھے ڈھانپ لو، مجھے ڈھانپ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ اما خدیجہ کو بتایا. تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو، آپ گھبرائے نہ، اللہ پاک لا یخزیک اللہ، اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ آپ یتیموں کے لیے سہارا بن جاتے ہیں، آپ بیواؤں کے سہارا ہیں، آپ غریب مسکینوں کا سہارا ہے، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ جو دین سے دور ہیں اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں آپ ان کو جوڑتے ہیں. اللہ کے نبی آپ کو اللہ پاک کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی اس وقت موجود تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن جو عیسائی مذہب کے عالم تھے اور آسمانی کتابوں کے عالم تھے ان کے پاس لے کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ جبرائیل علیہ السلام کا، ان کے آنے کا اور ان کے پڑھانے کا انداز سنایا ورقہ بن نوفل کو. تو ورقہ بن نوفل نے کہا آپ گھبرائیں نہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ پر آیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آتے تھے، جو تمام انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے، یہ وہی فرشتہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو خدیجہ، آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کا شوہر اللہ کا آخری نبی ہے، کہ اللہ کا آخری نبی ہے. تو ورقہ بن نوفل بھی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت، تسلی دینے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما خدیجہ تھی. پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی مال نے اسلام کو کتنا نفع پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، مکے والے اللہ کے نبی پر تشدد کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے.
تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرما دی۔ آپ اندازہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اما خدیجہ نے قربانیاں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے مال نے، دو شخصوں کے مال نے مجھے اور اسلام کو نفع پہنچایا ہے۔ فرماتے تھے ایک تو ابو بکر کے مال نے مجھے اور میرے دین کو، میرے اسلام کو نفع پہنچایا۔ پھر فرمایا کرتے تھے خدیجہ کے مال نے بھی مجھے اور میرے دین کو، میرے اسلام کو نفع پہنچایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محبت فرمایا کرتے تھے اما خدیجہ سے۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اما عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اما خدیجہ کا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو ایک بڑھیا عورت تھی، میں جوان ہوں، میں خوبصورت بھی ہوں، آپ میرے ہوتے ہو آپ خدیجہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عائشہ تو خدیجہ کے بارے میں اس طرح مت بول، عائشہ خدیجہ تو وہ ہے، خدیجہ تو وہ ہے جو مجھے سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، خدیجہ نے مجھے تسلی دی ہے۔ عائشہ اب تو میں اس طرح ہوں، باہر جاتا ہوں لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، عائشہ اب تو میری یہ حالت ہے، میں گھر جاتا ہوں لوگ مجھے تحفے تحائف بھیجتے ہیں، گھر سے باہر نکلتا ہوں لوگ میرا استقبال کرتے ہیں، اور میرے شاگرد اس وقت ہزاروں میں ہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں ہیں۔ عائشہ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میں اکیلا تھا، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا۔ اب عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما خدیجہ کی، ہمیشہ میں نے اما خدیجہ کی تعریف کی۔ اما عائشہ فرماتی ہمیشہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما خدیجہ کی تعریف کیا کرتی تھی۔ پھر فرمایا کرتے کہ وہ دن ہی خالی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں اما خدیجہ کا تذکرہ نہ کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولاد دی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے، 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں، چاروں کی چاروں بیٹیاں، یعنی اما زینب، حضرت زینب رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ چاروں بیٹیاں اما خدیجہ سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، طیب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹے 2 بیٹے قاسم اور طیب، یہ بھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ 6 جو اولاد میں سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے دی؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی عمر میں مکے کے اندر وفات پائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت المعلیٰ کے اندر جو مکے میں مشہور قبرستان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے رواج کے مطابق جنازہ پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر مبارک میں خود اتارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر تعارف تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام اہل بیت ازواج مطہرات سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔